علیمہ خان اور پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئی ہے چیف جسٹس کے پاس. کیا ملاقات ہوئی ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے, ابھی بتائیں گے. علیمہ خان اور پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ گزشتہ روز ہونے والے واقعے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں. ایک مہینہ ہو گیا ہے جو کہ ہم عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکیں. بات صرف ملاقات کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ عمران خان کو آئسولیٹ آہستہ آہستہ کورٹ آرڈرز کے باوجود, جو کہ ایک ان کا جیل کے مینیول کے مطابق ان کے رائٹس ہیں, وہ ایک ایک کر کے ان سے لے لیے گئے ہیں اور یہ سارا کچھ نارملائز کر دیا گیا ہے. یہاں پہ ہمیں کورٹ کے پاس کیوں بھاگے آنا پڑ رہا ہے باری باری. اب کرتے کرتے یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو کورٹ آرڈرز دے رہا تھا ان کے بچوں سے بات نہیں کروانے دی جا رہی جو جیل مینیول کے مطابق ہے. جو ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو نہیں ان سے ملاقات کروانے دی جا رہی. ان کو فیملی سے اب آہستہ آہستہ وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور وکیلوں کے ساتھ تو انہوں نے یہ تماشا اب لگا دیا ہے کہ جب وکیل ان کے کیسز کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیل کے گیٹ کے باہر, ان کو یہ ریپلیس کر کے بھیج دیتے ہیں. اگر لوگوں نے ملنا ہے کسی اور وقت جا کے مل لیں, لیکن یہ تاکہ عمران خان اپنے کیسز بھی نہ وکیلوں کے ساتھ ڈسکس کر سکے. پھر 5 مہینے ہو گئے ہیں, وہ جب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پارٹی کے لیڈران سے ملنا ہے, تو یہ انہوں نے کرنل جو وہاں بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر, جو انچارج ہے اس جیل کا, وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں اس کو ختم کرنا شروع کرو. تو یہ آہستہ آہستہ عمران خان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ عمران خان کا 1 مہینے میں صرف کل 2 گھنٹے کی ملاقاتیں ہیں, جس کے اندر ہر دفعہ انہوں نے اس آدھے گھنٹے کے اندر فرق لوگ بھیج دیے ہیں. مطلب جو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو باہر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ریپلیس کر کے جو باہر گیٹ پہ آپ کو پتہ ہے لوگ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کسی بلا کر کہتے ہیں آپ اندر چلے جاؤ, اور عمران خان کا تماشا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم آج ہائی کورٹ میں آ گئے. ہم نے جج صاحب جو تھے, ہم آئے تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں, پتہ چلا کہ ہم تو کورٹ میں انتظار کر رہے تھے, تو وہ جج صاحب چلے گئے. تو اب ہم چاہ رہے ہیں, ہم اس لیے آئے ہیں کورٹ میں, ہم جج صاحب کو بتانا چاہتے ہیں پوری پاکستانی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑی ہے. آپ فکر نہ کریں, صرف ہم آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دے دیں. ہم کوئی یہاں پارٹی بازیاں نہیں ہو رہی, ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دے دیں. جج صاحب جو چیف جسٹس ڈوگر صاحب جو لاہور سے لائے گئے ہیں, ہم ان کو اگر ہم ان کے ساتھ پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یہ تو نہیں ہوگا نا جو اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. چیف جسٹس کا 3 رکنی بینچ نے لسٹیں بھیجی کہ ان کے مطابق آپ ان کی ملاقات کرواؤ. وہ کرنل صاحب ان کی وہ انسلٹ کر رہے ہیں, وہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ بیچارہ تو یہی کہتا ہے کہ کوئی اور آرڈر دیتا ہے کہ وہاں ٹرک کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ان کی عدالتی احکامات کی یہ عزت افزائی ہو رہی ہے کہ ہمیں وہاں پہ روک دیا جاتا ہے ٹرک کھڑے کر کے. ہم وہاں جا کے ایک بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں, پولیس کسی وقت ہمیں اٹھا کے لے جائے. کل تو عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ان کا آئینی عہدہ ہے. احمد بچر صاحب, ان کا آئینی عہدہ ہے لاہور کی, وہ پنجاب اسمبلی کے وہ ہیں اپوزیشن لیڈر. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو ٹرکوں میں بھر کے بیابانے میں پھینک دیا جاتا ہے. خود تو سارے جو آئینی عہدے ہیں سب سیکیورٹی کے ساتھ پھرتے ہیں, ان کو آپ بیابانے میں پھینک دیتے. چلے ہماری تو خیر ہے, ہم تو عوام ہیں, لیکن ان کو آئینی عہدوں کو بھی آپ جنگل میں پھینک سکتے ہیں, اور ان کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں جانے کے لیے. تو اس لیے آپ لوگوں کو, ہم چیف جسٹس کو یہی بتانے آئے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی کرنل آپ کی توہین نہیں کر سکتا اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آپ بھی تو کوئی پہل کریں نا, آپ بھی تو فیصلہ کریں کہ آپ نے انصاف دینا ہے. ہم ان کے انصاف کا انتظار کریں گے. ہم روز بیٹھنا پڑے ہم یہاں کیا بیٹھیں گے, ہمارے پاس اور کوئی جگہ جانے کی نہیں ہے. تو جب ہم جیل جاتے ہیں آئینی اپنا وہ کرنے کے لیے, پورا جو انہوں نے آرڈرز دیے ہیں جج صاحب کی, تو کوئی ہمیں اندر وہاں پہ جیلوں میں ہمیں بہنوں میں بھر کے بیابانے میں چھوڑ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم چیف جسٹس اور ججز کی سپورٹ کے لیے روز ہمیں بیٹھنا پڑے, ہم اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی جانا پڑے, ہم ان کی سپورٹ کے لیے یہیں بیٹھے. سربراہ پارلیمنٹ میں چاہے ہو یا عوام کی دلوں میں ہو,
उस शख्स को रोकने के लिए, उसके जो भी सहूलतें हैं उनको रोकने के लिए खानदान से न मिलना, ये कहाँ का कानून है? बच्चों से बात न कराना, ये कहाँ का कानून है? ये कौन से जेल मैनुअल में लिखा हुआ है? बात ये है कि अगर हम आज आए हैं तो उस अदालत के लिए आए हैं जिसने कि ये ऑर्डर दिया था, और हम उसकी एक, चूंकि हम एक सियासी जमात है, जलसे हमें नहीं करने दिए जाते, रैलियां हमें नहीं निकालने दी जाती, पार्लियामेंट पे हमला होता है, तो फिर हम अदालतें आते हैं, उनके अहकामात को माना नहीं जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? 25 करोड़ अवाम जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। फिर आप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि जी इधर सरमायाकारी आए। सरमायाकारी कैसी आएंगी जिसमें कि देखें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उनको बयाबानों में फेंका जाता है, ठोसा जाता है उनको उसमें पुलिस के ट्रकों में। ये सब इमेजेस ये सारी दुनिया में जाते हैं, नहीं आएगा कोई यहाँ पे। फिर कानून की, और हम तो कानून का परवाना लेके हम गए थे, उसी परवाना जिसकी बुनियाद पे आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इसी कोर्ट ने दिया था ना, ये किसी अदालत ने दिया था। तो फिर हमें क्यों ये अदालत के हुक्म पे हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? देखिए, जब मिलने नहीं दिया जाएगा इंतशार बढ़ेगा बदकिस्मती से, क्योंकि देखें ये इस मुल्क में अगर कोई शख्स जो कि इस वक्त सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो शोरश हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर की, दहशतगर्दी की सारी सियासी अदम इस्तेकाम हुई है, वो एक ही शख्स कर सकता है, इनको जोड़ सकता है। सबकी नजरें हैं वो इमरान खान पे, वही एक शख्स है जो कि सबको जोड़ सकता है, क्योंकि उसकी नुमाइंदगी है, उसने इस पाकिस्तान को हमेशा इज्जत दी है, वकार दी।